کہ سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داریاں. کوئی بھی چیز ہو اس کا استعمال صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے. کوئی چیز بذات خود چیز جو ہوتی ہے وہ غلط نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ غلط نہیں ہیں. اگر ہم ان ہاتھوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیں، ہاتھوں سے مصافحہ کریں، مزدوری کریں، محنت کریں، سلام کریں، ایسے. لیکن اگر ہم ان ہاتھوں کا غلط استعمال کریں، کسی پر اٹھائیں غلط، چوری کریں، ان ہاتھوں سے کسی کا مال چھینیں، اب ہاتھوں کا قصور نہیں ہے، یہ استعمال کرنے والے کا قصور ہے. اسی طرح آپ ٹیلی ویژن دیکھ لیں، آپ کے گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے، تو اسی ٹی وی پہ قرآن پاک کی تلاوت بھی آتی ہے، اسی ٹی وی پہ نعت بھی آتی ہے، اسی ٹی وی پہ قوالیاں بھی آتی ہیں، اسی ٹی وی پر مختلف ایسے پروگرام آتے ہیں جس سے آپ سنیں، بہت فائدہ مند ہیں. اسی کیبل پہ، اسی ڈش پہ آپ بہت ساری اچھی چیزیں لے سکتے ہیں. لیکن اگر اسی ٹی وی اور کیبل ڈش کا آپ غلط استعمال کریں، آپ کو ایسی ایسی چیزیں ملیں گی کہ آپ سنیں گے، آپ کی دنیا ہی برباد ہو جائے گی، آخرت ہی برباد ہو جائے گی. آپ سنیں، آپ کے بچے سنیں، آپ کی بیوی سنیں، گھر والے سنیں. تو میرے عرض کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے، کوئی بھی چیز بذات خود بری نہیں ہوتی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب ایک چیز کو غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ صحیح چیز بھی غلط ہو جاتی ہے. اب اگر مطلقاً کوئی کہہ دے کہ جناب ٹی وی نہ دیکھو، بھئی ریڈیو نہ سنو، اور کیبل کا غلط ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ مطلقاً یہ کہہ دے کہ سوشل میڈیا غلط ہے، سوشل میڈیا کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے استعمال پہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرتے ہیں. اب اگر سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے فوائد رکھوں کہ سوشل میڈیا کے فوائد کیا ہیں، چیدہ چیدہ، اور پھر سوشل میڈیا کے نقصانات کیا ہیں، یہ دونوں پہلو میں رکھوں گا آپ کے سامنے، پھر آپ نتیجہ نکالنا آخر میں، میرے خطاب کے آخر میں، کہ آپ نے یہ نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ ہم فوائد کتنے حاصل کر رہے ہیں، نقصان کتنا حاصل کر رہے ہیں. ہمارے بچے، ہم، گھر والے، یہ دو پہلو ہیں. بس میرا پورا خطاب اس کے گرد گھومے گا کہ سوشل میڈیا کے فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے فوائد رکھنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر کہ دیکھیں، آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں، آپ بس میں بیٹھے ہیں، آپ ایئرپورٹ پہ ہیں. اب ہر جگہ قرآن پاک اٹھا کر آپ کا لے جانا بہت مشکل کام ہے. پھر یہ خدشہ ہوتا ہے کہ میں وضو کرنے جاؤں گا، میں واش روم میں جاؤں گا، تو قرآن پاک کو کیسے سنبھالوں گا، معاملات ہیں، بے ادبی نہ ہو جائے. جب میں سیٹ پہ بیٹھوں گا نیند آ جائے گی، معاملات ہو جائیں گے، اور لوگوں کے بیگ میں کوئی ایسی چیز سامان نہ ہو کہ میں قرآن پاک نیچے ہو، وہ چیز اگر ایسی بیگ میں رکھی ہو، یا کوئی بندہ اس طرح کی چیز رکھ دیتا، ہر بندے کو تو نہیں پتا کہ ہاں کیا چیز ہے. مقصد یہ ہے کہ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں سفر میں قرآن پاک لے جاؤں، لیکن بے شمار مشکلات آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. جی چاہتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں جہاز میں بیٹھ کر، ٹرین میں بیٹھ کر، بس میں بیٹھ کر، سفر کرتے ہوئے، لیکن بہت ساری مشکلات ہیں. لیکن جو لے جانا چاہتے ہیں وہ مشکلات کے باوجود بھی، ساری مشکلات کو برداشت کر کے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن اس کی جگہ پہ ہمارے لیے آسانی کیا آ گئی ہے کہ موبائل فون ہے، اس میں آپ پلے اسٹور میں جاتے ہیں، آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں قرآن پاک، قرآن مجید آپ کے موبائل میں موجود ہے. آپ سبحان اللہ جتنا پڑھنا چاہے موبائل جیب سے نکالتے ہیں. اور اگر آپ کا وضو ہو تو سبحان اللہ، خدا نہ خواستہ اگر وضو نہیں ہے تو موبائل پہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن سب سے بیسٹ وضو ہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے. لیکن علماء کرام نے کہا کہ اگر آپ بغیر وضو کی پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی اسلامی بک ہے،
مجھے آپ یہ بتائیں کہ پہلے لوگ جب بیٹھتے تھے سفر میں، لمبا سفر ہوتا تھا کراچی کا، لاہور کا، اب ظاہر اتنا بندہ اتنے نیند بھی نہیں کر سکتا، اور ہر بندے کو سفر میں نیند بھی نہیں آتی، لوگ اخبارات پڑھتے تھے، پھر جا کر لوگ کوئی کتاب اس طرح کے لے لیتے ہیں مزاحیہ ٹائم پاس کرنے کے لیے، لوگ کہتے تھے کہ سفر اچھا گزر جائے، لیکن جو چیز اچھی لوگ پڑھنے والے ہیں وہ بجائے مزاحیہ پڑھنے کے کوئی اسلامی کتاب لے لیتے تھے، ایسے ہوتا تھا۔ لیکن یہ تمام تر سہولت، آپ اسلامی کتاب پڑھنا چاہیں، اسلامی خطاب سننا چاہیں، قوالی سننا چاہیں، نعت سننا چاہیں، اخبار پڑھنا چاہیں، ایسے یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیں، تفسیر پڑھنا چاہیں، کوئی بھی آپ مووی دیکھنا چاہیں، ویڈیو دیکھنا چاہیں اپنے ملک کے بارے میں اور باہر کی دنیا کے بارے میں، تمام تر سہولت موبائل کے اندر موجود ہے۔ پلے اسٹور میں آپ جائیں، گوگل میں جائیں، یوٹیوب پہ جائیں، ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ ہے فائدہ، یہ ہے آپ کی آسانی کے لیے۔ اب آپ اس کو استعمال غلط کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں وہ آپ پہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ پہلے جب آپ کا کوئی بیٹا، بھائی، عزیز، رشتہ دار باہر جاتا تھا، خاص طور پر ہمارے پاکستانی بیچارے مزدوری کے سلسلے میں دبئی جاتے ہیں، سعودیہ جاتے تھے، پہلے ان 2 ملکوں میں لوگ جاتے تھے زیادہ تر، اب تو لوگ چائنا بھی جاتے ہیں، اب تو لوگ دیگر ممالک جاتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف اور صرف 2 ممالک میں، یعنی کہ 2 ملکوں میں لوگ زیادہ تر جاتے تھے۔ پھر کیا ہوتا تھا کہ آپ نے اپنے بھائی عزیز سے بات کرنے کے لیے دنیا ترستی تھی، 1 منٹ کے کتنے پیسے دینے پڑتے تھے، ایسا ہوتا تو نہیں ہوتا تھا؟ آپ پی سی او پہ جاتے تھے، کارڈ ڈلواتے تھے، یا آپ پیسے اتنے جمع کرتے تھے، ایسے معاملات ہوتے تھے۔ اب آپ کے لیے کتنی آسانی ہے کہ آپ کا کوئی بھائی عزیز رشتہ دار دبئی میں بیٹھا ہے، سعودی میں بیٹھا ہے، چائنا میں بیٹھا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہے، ترکی میں بیٹھا ہے، دنیا کے کسی کنٹریز میں بیٹھا ہے، آپ شادی نکاح کی تقریب ہے، آپ اس کو زوم پہ لے سکتے ہیں، اسکائپ پہ لے سکتے ہیں، ایمو پہ لے سکتے ہیں، ایسے ہے یہ نہیں ہے؟ یہ تھوڑی سہولت ہے کہ وہ باقاعدہ پوری تقریب دیکھ رہا ہے، آپ کا کوئی بھی گھر کا پروگرام ہو رہا ہے، وہ آپ کا عزیز رشتہ دار اس کو انجوائے کر رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، سہولت ہے۔ پہلے وہ ترس رہا ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں اب پروگرام کیسے ہو رہا ہوگا، اب وہ سارا پروگرام شادی کا ہو، نکاح کی تقریب ہو، گھر میں میلاد ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، وہ دعا تک شامل ہو جاتا ہے۔ اب یہ مجھے بجائے سوشل میڈیا کے فوائد ہیں یا نقصانات ہیں؟ یہ فوائد ہیں، یہ فوائد ہیں۔ اسی طرح آپ پہلے کتابیں لیتے تھے اور ہر بندہ کتاب لے نہیں سکتا تھا، لوگ جا کر لوگوں سے کتابیں لیتے تھے۔ اب دنیا جان کی کتابیں آپ کو میسر ہیں، آپ اگر پڑھنا چاہیں۔ پھر آپ بہت سارے لوگ کتابیں لے لیتے تھے، گھر چھوٹے ہوتے تھے، کتابوں کے لیے باقاعدہ ایک الگ کمرہ بنانا پڑتا تھا لائبریری کے طور پر، ایسے ہوتا تھا۔ لیکن اب کیا ہے کہ آپ کے پی ڈی ایف میں ساری کتابیں آپ کی موجود ہوتی ہیں، آپ کے میموری کارڈ میں ساری کتابیں موجود ہوتی ہیں۔ اچھا، پہلے آپ اخبارات لگواتے ہیں گھر پہ، جناب اخبارات آتے ہیں بکھرے پڑے ہیں، بے ادبی ہو رہی ہے، ان کے سنبھالنا ہے، رکھنا ہے، پھر آپ ان کو اگر بیچتے ہیں، لوگ پکوڑوں سموسوں کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں، تو گناہ گار تو آپ ہو رہے ہیں۔ ان کو سنبھال کے رکھنا ہے، بکھرے پورے گھر کا ماحول نہ خراب کیا ہوتا ہے۔ اب آپ جو بھی دنیا جان، پہلے بڑی مشکل سے ایک اخبار لوگ لگواتے تھے، کوئی امیر آدمی ہوتا تھا اپنے گھر میں 2-4 اخبار لگواتا تھا۔ پہلے اسپیشل لوگ کسی ہوٹل پہ کھوکھے پہ جا کر بیٹھتے تھے، چائے خانے پہ جا کر بیٹھتے تھے اخبار پڑھنے کی غرض سے۔ اخبار کی اتنی قدر اہمیت ہوتی تھی۔ اب دنیا جان کے اخبارات انگلش میں پڑھنا چاہیں، جس زبان میں پڑھنا چاہیں، آپ کے موبائل میں موجود ہے۔ یہ فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے آپ نے ایک سوال پوچھنا ہوتا تھا، طالب علم نے، بیٹے بیٹی نے کوئی بھی تحقیق کرنی ہے انگلش کے بارے میں، دنیا کے کسی علم کے بارے میں، تو آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں جانا پڑتا تھا، محنت کرنی پڑتی تھی معاملات۔ اب آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ سارے فوائد آپ کو حاصل ہیں یا نہیں ہیں؟ پلے اسٹور سے آپ ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کے آپ قریب ہو چکے ہیں، قرآن مجید دینی کتب آپ پڑھ سکتے ہیں، دنیاوی تعلیم تک آپ اپنے حاصل کر سکتے ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ بہر کا پہلے لوگ صرف مثال کے طور بڑے بڑے اسکالر ہوتے تھے، ان کو سننے کے لیے، ان سے کوئی بات پوچھنے کے لیے، ان سے حاصل کرنے کے لیے بہر کی دنیا کا سفر کرنا پڑتا تھا۔
آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ، ایمو کے ذریعے ان کا آپ نمبر لے لیں، رابطہ کر کے آپ تعلق بنا کر ان سے آپ بہت سارا مواد حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہیں، دین کی تبلیغ کرنا چاہیں، اچھا میسج کنوے کرنا چاہیں، اسلام کا خوبصورت چہرہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو سامنے پیش کریں، تو آپ قرآن، حدیث، آقا علیہ السلام کی سیرت، آقا علیہ السلام کا اسوہ، جو دین کی صداقت ہے، وہ ساری آپ ویڈیوز کی صورت میں، پیغام کی صورت میں آپ باہر بھیج سکتے نہیں بھیج سکتے؟ یہ سارے معاملات آپ سوشل میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پوری دنیا ایک گلوبل ہے، آپ کی پوری دنیا ہاتھ میں آ گئی ہے۔ جو آپ سرچ کرنا چاہے کہ ڈالر کا ریٹ کیا ہے، ریال کا ریٹ کیا ہے، آج تاریخ کیا ہے، جو بھی آپ ڈھونڈنا چاہے، پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ پوری دنیا ایک بٹن آپ کلک کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر پہلے آپ چاہتے ہیں کہ میرا پیغام دونوں لوگوں تک پہنچے، مثال کے طور پر آپ ایک کانفرنس رکھتے ہیں، سیمینار رکھتے ہیں، پروگرام رکھتے ہیں، کتنے بندے آپ بلا لیں گے؟ بہت زیادہ پروگرام کریں گے، 2000 بندے بلائیں گے، 3 بلائیں گے، 5000 بندے بلائیں گے، تو 5000 بندوں پہ آپ کا خرچ کتنا آئے گا؟ آپ نے ان کو کھانا بھی دینا ہے، آپ نے ٹینٹ کا اہتمام کرنا ہے، اسپیکر کا اہتمام کرنا ہے، سارے معاملات کرنے ہیں۔ وہی چیز اگر آپ اچھا پیغام دیتے ہیں، آپ کے فیس بک آئی ڈی پہ آپ کے ساتھ 5000 بندہ ہے، اگر 5000 آپ کی بات نہیں سنتا، آپ کا کم از کم 1000 ہی سن لے، 500 بھی سن لے، مجھے بتائیں آپ کا پیغام کنوے ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ یہ دین کا کام کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہے، دنیا کا کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے، اور یہ سارا کام ہمارے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت آسان ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ سب اللہ کی طرف سے، اور یہ اللہ کی نعمتیں مختلف نعمتیں ہیں، اور یہ جو سوشل میڈیا ہمارے لیے سہولت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ لیکن اگر آپ نعمت کی قدر نہ کریں، نعمت کی بے قدری کریں، نعمت کا غلط استعمال کریں، تو وہ نعمت زحمت بن جاتی ہے۔ بنی اسرائیل نے من سلوا جب آتا تھا اس کی قدر نہیں کی تو اللہ ناراض ہو گیا۔ یاد رکھیں، رزق کی اگر آپ قدر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ سے رزق چھین لیتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو اگر اس کا غلط استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جتنے آپ کو فوائد حاصل ہیں، آپ کوئی بھی پروگرام کریں، اس وقت میلاد کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، آپ یقین جانیں اتنی گیدرنگ نہیں ہوتی، پروگرام میں اتنے لوگ موجود نہیں ہوتے جتنا اس پیج کے ذریعے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ دیکھتے ہیں۔ سیاسی جلسے ہوتے ہیں لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، کوئٹہ میں، اس جلسے میں 2000 3000 4000 بندہ ہوگا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، دیگر میڈیاز کے جو ذرائع ہیں، آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ تو پتہ چلا کہ میڈیا غلط نہیں ہے، ہم لوگ میڈیا کا غلط استعمال جو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہمارا نقصان ہم خود کر رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، خود غلط نہیں ہوتی، اگر اس کا استعمال آپ غلط کریں گے پھر اس کا آپ کو نقصان ہوگا۔ استعمال صحیح کریں گے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ آنکھیں ہوں، وہ ہاتھ ہوں، وہ دماغ ہو، وہ ہاتھ ہوں، وہ پاؤں ہوں، کوئی بھی ٹیلی ویژن ہو، وہ آپ کی گاڑی ہو، وہ آپ کا گھر ہو، وہ آپ کی عقل ہو، کوئی بھی چیز آپ صحیح استعمال کریں گے وہ آپ کو فائدہ دے گی، غلط استعمال کریں گے تو وہ آپ کو نقصان دے گی۔ اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو غلط استعمال کیا رہا ہے بجائے صحیح استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، مائیں کیا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ماں کے پاس بڑا موبائل ہے اور اس میں نیٹ کی سہولت موجود ہے، گوگل کی، یوٹیوب کی تمام سہولتیں موجود ہیں۔ ماں کیا کرتی ہے؟ ماں نے سالن پکانا ہے، ماں نے روٹی پکانی ہے، ماں نے، بہن نے، بھابھی نے، کوئی بھی ہے گھر میں۔ اب بچہ ہے، بچے کو سنبھالنے کے، بچے کا دل بہلانے کے
کوئی اور چیز ہاتھ میں دینے کے تاکہ بچے کی تربیت ہو۔ ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہے، اب بچہ لگا ہوا ہے، کوئی گیم کوئی ویڈیو اچھی بری جو اس کے ہاتھ چڑھ گئی وہ بچہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ جو بچے ہیں، بچوں کا جو دماغ ہے وہ میموری کارڈ کی طرح ہے، میموری کارڈ ہے، آپ اس میں نعتیں بھر دیں، اس میں گانے بھر دیں، تلاوت بھر دیں، اچھی باتیں بھر دیں یا بری بھر دیں، جو میموری کارڈ میں آپ بھریں گے، مجھے آپ یہ بتائیں جب آپ گاڑی میں میموری کارڈ لگائیں گے تو وہی چلے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نعتیں بھریں تو گانے چلیں، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ گانے بھریں، آپ یہ توقع کریں کہ تلاوت چلے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب آپ اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرتے ہیں کہ موبائل ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اور وہ موبائل پہ دنیا جہان کی چیزیں گندی دیکھ رہے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کتنے بچے اس وقت ہیں گھروں میں، چھوٹی عمر کے بچے، جو موبائل کے کھیلتے ہوئے نعت یا تلاوت سن رہے ہوں، موبائل ان کے ہاتھ میں گیمیں کھیل رہے ہیں۔ اور پہلے یہ حال ہوتا تھا کہ شام کو والدین عزیز رشتہ دار جب ایک گھر میں اکٹھے بیٹھتے تھے، دسترخوان پہ بیٹھتے تھے، کوئی بات چیت کرتے تھے، ایسا ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ اور اگر بابا ڈیوٹی پہ گئے، سارا دن ڈیوٹی کر کے محنت مزدوری کر کے آتے ہیں، شام کو بچوں کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، حال شیئر ہوتا تھا، ساری بات چیت ہوتی تھی۔ اب کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ باپ تھکا ہوا ڈیوٹی سے آیا ہے اور بچے کیا کہتے ہیں، فوراً بجائے بابا کا حال پوچھنے کے، بابا کا استقبال کرنے کے، بابا کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے، بابا کی جرابیں اتارنے کے، اب اولاد کی تربیت ہم نے کیا کر دی، فوراً کہتے ہیں بابا مجھے موبائل دے دو، بابا مجھے موبائل دے دو، اور موبائل میں فوراً بچے گیمیں دیکھتے ہیں۔ دیکھتے نہیں دیکھتے؟ یہ ہر گھر کی کہانی ہے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ، یہ ہر گھر کی کہانی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اتنا بڑا ظلم کیوں کر رہے ہیں ہم اپنے ساتھ؟ نہ تو والدین پہلے گھر میں فیملی ممبر بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، اب بیٹا الگ موبائل پہ لگا ہوا، بیٹی الگ لگی ہوئی ہے، بھائی الگ لگا ہوا، رشتہ دار الگ لگا ہوا ہے، نہ تو کوئی بات چیت ہو رہی ہے، نہ کوئی ڈسکس، نہ کوئی معاملات، نہ کوئی دکھ سکھ، نہ کوئی نفع نقصان کی باتیں، ہر بندہ موبائل میں لگا ہوا ہے۔ محترم حضرات، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنا موبائل کو غلط استعمال کر رہے ہیں، اور پھر آج کل سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سنی باتیں سوشل میڈیا پہ جو آتی ہیں ہم آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا ایک بٹن کلک کرنے سے، ایک شیئر کرنے سے وہ پوسٹ صرف ہمارے بھائی کے پاس نہیں جا رہی، صرف ہمارے والد کے پاس نہیں جا رہی، صرف ہمارے رشتہ داروں کے پاس نہیں جا رہی، ہمارے پاس آئی ڈی میں جتنے لوگ شامل ہیں، 5,000 ہوں، 6,000 ہوں، 1,00,000 ہوں، سب کے پاس جا رہی ہے۔ اور وہ پوسٹ اگر صحیح ہے سبحان اللہ پھر تو اچھی بات ہے، اگر وہ پوسٹ غلط ہے، مثال کے طور پر کوئی بندہ شیئر کر دیتا ہے کہ فلاں بندہ فوت ہوا، لیکن اس بندے نے تحقیق نہیں کی۔ ہمارے ہاں کتنے لوگوں کی افواہیں ایسی پھیلائی جاتی ہیں کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا، یہ تو آئے روز آپ یہ کہانیاں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ بندہ زندہ بیٹھا ہے۔ اب ایک بندے نے شرارت کی ہے، شیطانی کی ہے، غلط کام کیا ہے، باقی لوگ بغیر تحقیق کے اس کو شیئر کر دیتے ہیں، وہ 5 منٹ میں وہ پوسٹ وائرل ہو جاتی پوری دنیا میں، وہ بندہ زندہ سلامت بیٹھا ہے یا بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، بیڈ پہ ہے، اور اس کے خاندان کے لوگ پوسٹیں پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا بابا تو فوت ہو گیا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، اگر ایک بیمار شخص ہے، آپ کو اس کی مزاج پرسی کرنی چاہیے، آپ کو اس کا ہاتھ بانٹنا چاہیے، یا اس پہ یہ ظلم کرنا چاہیے؟ یہ کام ہم لوگ کر رہے ہی نہیں کر رہے۔ میرے آقا کا فرمان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی بات کو آگے پھیلا دے۔ آج کل ہم یہ کر رہے نہیں کر رہے۔ بہت سارے لوگ پوسٹیں شیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حضرت علی کا قول ہے، ان کو خود نہیں پتا کہ حضرت علی کا قول ہے یا حدیث ہے۔
کہتے ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے، یہ حضرت عمر فاروق کا قول ہے، یہ حضرت عثمان غنی کا قول ہے۔ ان کو خود نہیں پتا کہ یہ قول ہے، یہ حدیث ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ان تین چیزوں کے درمیان فرق بھی پتہ نہیں چلتا، قرآن، حدیث اور اقوال، جن کو اتنا پتہ بھی نہ چلتا ہو۔ آپ یقین جانیں میں قرآن مجید 60-70 ہزار لوگوں کو بھیجتا ہوں، الحمدللہ مکمل ایک دفعہ 30 پارے بھیج چکا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے، اور اب دوبارہ الحمدللہ آج چوتھا پارا شروع ہوا سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو ایک بندہ جو بلوچستان میں آپ کو کیا بتاؤں، افسوسناک صورتحال ہے، وہ سفارش کے زور پر، رشوت کے زور پر، وہ عربی ٹیچر پتہ نہیں اسلامیات ٹیچر کو لگا ہوا ہے، لیکن وہ ان پڑھ اتنا ہے کہ مجھے کہتا ہے کہ شاہ جی آپ روزانہ ایک ہی دعا بھیج دیتے ہیں، مختلف نہیں بھیجتے۔ اب وہ قرآن کا پیج جاتا ہے، وہ پڑھ تو سکتا نہیں ہے، ان پڑھ ہے، وہ اس کو ایک ہی دعا نظر آتی ہے۔ جب ہمارا یہ حال ہو، پھر اگر ایسا بندہ آگے شیئر کر دے گا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ صحابہ کرام کا قول ہے، یہ حدیث ہے اور یا یہ قرآن کی آیات ہے، محترم حضرات اب یہ معاملات ہو رہے ہیں، یہ معاملات اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں تباہی ہو رہی ہے۔ فرقہ واریت پہ اچھا خاصا کنٹرول ہو گیا تھا نہیں ہو گیا تھا؟ جب لاؤڈ سپیکر چلتے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ادھر مسجد پہ ممبر پہ مولوی صاحب بیٹھ کر اس ممبر مسجد والے پہ کیچڑ اچھالتے تھے، فتوے لگاتے تھے، ادھر سے وہ لگاتا تھا۔ مختلف مساجد میں ایسا ہوتا نہیں ہوتا تھا؟ گورنمنٹ نے ایک سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ بھائی لاؤڈ سپیکر پہ پابندی ہونی چاہیے، تاکہ ہر مسلک والا اپنی عبادت گاہ تک محدود رہے، عبادت کرے، خطاب کرے، تقریر کرے۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا، لیکن اب پتہ کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ یقین جانیں سوشل میڈیا پہ خاص طور پر میں اداروں سے ایک شکوہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مرزا جہلمی جو بیٹھا ہے، اس نے جو اتنی تباہی مچا دی ہے، دوبارہ فرقہ واریت کو زندہ کر دیا ہے۔ اب جو بندہ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دے کہ وہ گمراہ ہے، دادا صاحب پہ کفر کے فتوے لگا دے، مجھے یہ بتائیں کہ دادا صاحب کے فالوور اس خاموش بیٹھیں گے؟ جو خواجہ غریب نواز کو غلط کہے، جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، خواجہ غریب نواز کے خاموش رہیں گے؟ وہ کسی ایک مسلک کو نہیں چھوڑتا، ہر ایک مسلک کو رگڑا لگا رہا ہے، صرف ویوز لینے کے لیے، سبسکرائب لینے کے لیے، شہرت کے لیے۔ ہمارے ادارے خاموش تماشائی بن کر بیٹھے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ عرصے تک عوام خاموش رہے، اب عوام نے دیکھا اور دیگر مسالک کے لوگوں نے دیکھا بھائی یہ تو خاموشی میں ہمیں نہیں چھوڑے گا، یہ تو ہمارے ہاتھ دھو کر ہماری عزت کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، اب ہر شخص میدان میں آ گیا ہے۔ اب اس وقت سوشل میڈیا ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ہر مسلک والا دوسرے مسلک پہ فتوے لگا رہا ہے۔ واٹس ایپ گروپوں میں اللہ کی قسم ہے مناظرے ہو رہے ہیں، مذہبی میں گروپوں میں 200 سے زیادہ گروپوں میں شامل ہوں۔ میں نے پچھلی رات ایک دیکھا ایک واٹس ایپ گروپ میں، اس میں نے دیکھا کہ 300-400 لوگ شامل تھے، اس میں مناظرہ چل رہا ہے، اور وہ مولوی صاحبان ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا مولا کیا کریں ہم؟ فرقہ واریت کے لیے ہم نے دعائیں کی ہیں، فرقہ واریت کے خلاف تقریریں کی ہیں کہ اس ملک کو ہم نے دہشت گردی سے، فرقہ واریت سے پاک کرنا ہے، لیکن افسوس ایک بدبخت شخص کو ہمارے اداروں نے اس قدر سر پہ بٹھا دیا۔ آج اگر میں یہاں بیٹھ کر کسی مسلک والے کے خلاف تقریر کروں، میرے خلاف تو FIR کٹ جائے گی، لیکن ایک شخص نے جو دوسرے مسالک کے لوگوں کو ایک مسلک کو بھی نہیں چھوڑا، نہ ہمارے ادارے اس پر FIR کاٹتے ہیں، نہ اسے کوئی پوچھ گچھ کرتے ہیں، نہ کوئی سائبر کرائم ہے، نہ کچھ ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، جو کرو، جو جی چاہے کرو۔ محترم حضرات اس کے غلط نتائج نکل رہے ہیں، لہٰذا سوشل میڈیا کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں
سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کم ہو رہا ہے، غلط استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل تباہ ہو گئی ہے۔ باپ گھر میں آتا ہے، بچے بیٹے بیٹیاں موبائل پہ لگے ہوئے ہیں اور بہانہ یہ کرتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ساری رات لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر جا کر شادیاں کر رہی ہیں، اور وہ شادی وہ نکاح 1 مہینہ تک نہیں چلتا، وہ سبز باغلا دکھاتا ہے، وہ ہماری ماؤں بہنوں کو اس طرح گمراہ کر کے لے جاتا ہے۔ 1 مہینے کے بعد پورے خاندان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ سارا سوشل میڈیا کا معاملہ ہے۔ لہٰذا سوشل میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن جب ہم سوشل میڈیا کو غلط استعمال کر رہے ہیں، بغیر تحقیق کے مواد شیئر کر رہے ہیں، جب ایک چیز کا تجربہ ہی نہ ہو، اگر کوئی بندہ گاڑی چلا ہی نہیں سکتا تو گاڑی پہ بیٹھے گا تو جا کر کے ٹکر مارے گا، اپنے آپ کو ہی مارے گا، گاڑی کا نقصان کرے گا۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے باقاعدہ تربیت ہوتی ہے ہمارے اداروں میں، کالج یونیورسٹیوں میں باقاعدہ اس پر میں یہ مشورہ دیتا ہوں اداروں کو، ایک پیریڈ رکھا جائے، اساتذہ پرائمری سے لے کر ایم اے تک پی ایچ ڈی تک تربیت کرے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرو، پوری دنیا کر رہی ہے، لیکن صحیح طریقے سے کرو۔ آپ فرقہ واریت مذہبی طور پر دیکھیں یا سیاسی طور پر دیکھیں، فرقہ واریت اور دفاتر میں دیکھیں جو یونین بنی ہوئی ہے، مذہبی طور پر جو یونین بنی ہوئی ہے، جو مذہبی پروگرام کرانے والے ہیں، نعت خوانی کرانے والے ہوں، آپ دیکھیں ان کے ہلا گلا آپس میں دیکھیں سوشل میڈیا پر ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بے عزت کرنے کے لیے پھر انہیں گروپس رکھے ہوتے ہیں، وہ نیچے کمنٹس کرتے ہیں، ٹیمیں، اور جس دفتر میں آپ جائیں یونین بنی ہوئی ہے، اور ایک یونین دوسرے یونین کے مقابلے میں سوشل میڈیا کے مقابلے میں، اور یہی سیاستدانوں کا معاملہ ہے کہ ایک پارٹی کے کارکن دوسری پارٹی کو گالیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو قادیانی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کیا کہہ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہم غلط کر رہے ہیں، بغیر تربیت کے کر رہے ہیں۔ ہمیشہ کوئی بھی کام اگر آپ تربیت لے کر کرتے ہیں تو پھر اس میں سے کوئی تو غلط قدم اٹھائے گا، سارے صحیح نہیں ہوتے لیکن اکثریت صحیح ہوگی۔ اب اکثریت سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تربیت نہیں ہے۔ لہٰذا سکول، یونیورسٹی، کالج، ہر سطح پر مدرسہ باقاعدہ تربیت کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی یونیورسٹی اولاد کے لیے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ سے بڑی یونیورسٹی اور کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد پر نظر رکھیں، تربیت کریں تاکہ ان کی میموری میں غلط مواد نہ جائے، غلط سوچ نہ جائے، غلط فکر نہ جائے، اچھی فکر جائے۔ بابا یہ میں نے سوشل میڈیا کے جو نقصانات تھے، جو فوائد تھے، سب سے پہلے میں نے وہ رکھے ہیں کہ سوشل میڈیا کے فوائد کیا ہیں، پھر سوشل میڈیا کے نقصانات کیا ہیں۔ اور فوائد اور نقصانات تو وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ سمجھدار ہو، ہمارے ہاں تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ ایک میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، آپ یقین کریں میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اگلے دن میں نے ایک سفید ریش بزرگ کو دیکھا ہے۔ اچھا وہ سوشل میڈیا پہلے استعمال نہیں کرتے، اب انہوں نے بڑا موبائل لے لیا۔ جب ان کی آئی ڈی میں نے چیک کی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، دنیا جان کی گندی تصویریں موجود تھیں۔ کیا ہے کہ موبائل ان کے ہاتھ میں آ گیا، وہ ایسے بٹن، ایسے پیج لائک کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس پیج سے مجھے ملے گا کیا۔ ایک ہے جان بوجھ کر کرنا، ایک ہے طریقہ نہ آنا، ایک ہے گاڑی کو جا کر جان بوجھ کر دیوار پہ مار دینا، ایک ہے کہ آپ ڈرائیور بھی نہیں ہیں، جب آپ ڈرائیور نہیں ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھیں گے تو آپ ایکسیڈنٹ کریں گے، خود بھی مریں گے، کسی کو ماریں گے۔ لہٰذا سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ خدا را اپنا ایمان بچائیں، دین بچائیں، اپنے ملک کی ثقافت بچائیں، ملک کی عزت اور وقار کو بچائیں۔ اسلام کا چہرہ سوشل میڈیا کے ذریعے مسخ کیا جا رہا ہے، دنیا میں غلط میسج جا رہا ہے کہ مسلمان تو انتشار پسند ہے۔ سوشل میڈیا پہ علماء، مذہبی، سیاسی لوگ لڑ رہے ہیں،
لہٰذا کوئی اس کے حوالے سے قانون ہونا چاہیے. دنیا میں کوئی بھی آپ چیز لاتے ہیں اس کا قانون ہوتا ہے. واحد ایک سوشل میڈیا جو بے لگام ہے، وہ کسی کے ہیرو سے زیرو بنانا چاہے، زیرو سے ہیرو بنانا چاہے، وہ پوسٹ کر دے گا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. لہٰذا یہ اہم باتیں تھیں اور یہ ایک ایسا ایشو تھا جس پر بات کرنا میں بہت ضروری سمجھتا تھا. میں نے کہا میں اس پہ کروں گا، اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. پاکستان کا مطلب